چلے سر یہ تو 9 مئی والے تو ٹھیک ہے نا ملوث ہیں ہی ہیں. اس وقت جو شخص پبلک آفس ہولڈ کر رہا تھا پنجاب میں اور پنجاب کی گورنمنٹ رن کر رہا تھا, اس شخص سے کیا کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو وہاں تک کیسے پہنچنے دیا؟ محسن نقوی جو ابھی وزیر داخلہ بھی بن کے بیٹھے. ابھی بھی بتاتا ہوں نا, اب کیا کوئی پوچھے. میں تھوڑا سا آسان بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جو تم نے مقدمات بنائے ہیں وہ تم ٹھیک بنائے ہیں, مان لیا, ثابت کرو نا. اگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر وہ ذمہ دار ہے جس نے مقدمہ بنایا ہے. انگلینڈ میں چلے جائے نا آپ, بالکل ایسے اگر نہ آپ سزا دلوا سکے پروسیکیوٹر تو پروسیکیوٹر گیٹس ہینڈ. تو پروسیکیوٹر جنہوں نے مقدمات بنائے ہیں, لکھے ہیں, اس پہ تقریریں کی ہیں, وہ پھر دیکھیں ایک پروسیس سے چلیں, لا کے پروسیس کو ڈیو پروسیس آف لا سے تو گزاریں گے تو آپ. تو اس لیے وہ تو ختم ہو گیا معاملہ, چپ ہو گئے اب اس آرگومنٹ کے بعد. اب جو ہے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اور وہ, انہوں نے اس میں بھی شے مات دے دی. اب کیا ہے, اب تو بس عدالت ہے اور پی ٹی آئی ہے اور عوام ہے اور پارلیمنٹ ہوگی اور میرا تو اگلا بھی درخواست ہے خان صاحب سے جی, اور وہ یہ ہے کہ وہ اب عمران خان کا جو کردار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, وہ اب نیلسن منڈیلا کا ہونا چاہیے ایز اے فادر آف دا نیشن. ان کا کردار جو ہونا چاہیے وہ انتقام کے لیے, وہ ہی از اے فائٹر. اب وہ انتقام کے لیے نہ لڑے. سر یہ آپ کے ایگریمنٹس کے پوائنٹ تو نہیں بتا رہے کہ جی اگر یہ واپس آئیں تو ایگریمنٹ ہوگا کہ یہ انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے؟ دیکھیں نا, یہ تو آپ نے خبر بنانے کی کوشش کی ہے نا. میں تو خبروں سے گزرا ہوا آدمی ہوں. میں تو تاریخ بنانے کے آپ نے 2 باتیں ایسی کی ہیں جو آلموسٹ جو اکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہیں. اکارڈ میں آپ بتا دیتا ہوں جو ہوگا وہ بتا. اچھا جی پلیز. اکارڈ یہ ہوگا کہ خان صاحب اب لڑیں گے لیکن انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے, اب وہ انصاف کے لیے لڑیں گے. دیکھیں خان کو لڑنے سے آپ نہیں روک سکتے, بالکل اس نے ثابت کر دیا. ہی از اے فائٹر, ہی ہیز پرووڈ اٹ. لیکن اب جو ہے وہ انتقام کے لیے نہیں لڑیں گے بلکہ انصاف کے لیے لڑیں گے. انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف کا مطلب انصاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جس رول میں انہوں نے آنا ہے وہ نیلسن منڈیلا کا اس ہماری ریسنٹ ہسٹری میں وہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس نے ایک ڈفرنس بنایا ہے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی اس وقت بہت بڑے چیلنجز کو فیس کر رہی ہے. ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ چکا ہے, ہمارے اندر لا اینڈ آرڈر کا بٹا بیٹھ چکا ہے, گورننس نام کا کوئی جانور ملک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے جو سو کالڈ رولنگ ایلیٹ ہے وہ ٹاپ ٹو ٹو جو ہے وہ ٹوٹلی کرپشن کے اندر انڈلجڈ ہے. ایسی صورتحال میں بہت لمبی جنگ لڑنی پڑے گی, لیکن اس کو انصاف کے ذریعے لڑا جائے, اس کو ظلم کے ذریعے نہ لڑا جائے. اور یہی جو میسج تھا, یہی راؤٹ جو تھا, یہ نیلسن منڈیلا نے ریسنٹ پاسٹ میں لیا تھا. اور اسی لیے میں نے جب یہ ساری جدوجہد شروع کی تھی تو میں نے اس وقت نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ نیلسن منڈیلا نے بھی بنائی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے, پوری پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں. ایون وہ اس کی انوکٹس یا کچھ اس طرح ان کی ایک بک بھی ہے, شاید مووی بھی آپ نے دیکھی ہو, تو اس میں نیلسن منڈیلا صاحب کے آفس میں جتنے بھی وہ گورے کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو نیڈ ٹو لیو دس آفس, یو شوڈ اسٹارٹ ورکنگ ہیئر رائٹ ناؤ. آپ نے جب سود کرنا ہوتا ہے, جب کولنگ ایفیکٹ, میں نے تو کہا ہے کہ عدالتوں کے رویے نے پاکستان کے اندر لگی ہوئی, مجھے کسی نے کہا کہ جی کیا حکومت اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو برف تھی وہ پگھل گئی ہے. میں نے کہا برف نہیں پگھلی, جو آگ لگا رہے تھے وہ بجھ گئی. ٹھیک ہے جی, اور اب یہ لگے گی بھی نہیں انشاءاللہ. ہماری تو یہ لگ بھی گئی تو پھر بجا. اچھا بس سر خان صاحب کو آگے آپ تو ایک لاہے عمل بتا رہے ہیں, لیکن ابھی رائٹ ناؤ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹھیک موو کر رہے ہیں آپ کے لحاظ میں؟ دیکھیں خان صاحب کا جو سب سے ٹھیک چیز ہے, دیکھیں خان نے جو بیسٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے نا وہ ایک ہے کہ اس نے کہا میں ڈیل نہیں کروں. ٹھیک ہے. یہ جو بیان آیا ہے جس کو لوگ یو ٹرن وی ٹرن ایکس ٹرن کہہ رہے ہیں, وہ بیان اصل میں یہ ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہر سیاستدان نے جب کی ہے ڈیل کی ہے.
میاں صاحب نے ڈیل کی, چپ کر کے بھاگ گئے. میاں صاحب نے ڈیل NRO کیا, واپس آ گئے. بے نظیر نے NRO کیا واپس. NRO کس طرح ہوا, میں اس کا وٹنس ہوں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی. دیٹ واز ناٹ اے ٹرانسپیرنٹ ڈیل. وہ ٹرانسپیرنٹ ڈائلوگ کے نتیجے میں نہیں تھا. دیٹ واز این امریکن انفلوئنسڈ ڈیل جو کہ ایمبیسڈروں کے گھروں میں لکھی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے جب یہ ہوا, نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہوئے گئے, دیٹ واز اے ڈیل. کبھی کیا عوام کے سامنے پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے, حقیقت میں وہ فلائی کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ اس حکمرانوں نے اس قوم کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے ڈیلوں کے ذریعے. آپس میں جو ہے نا وہ کوئی بدلنے جا رہے ہیں کہ شاید محمد علی درانی بڑی جلدی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے. یار میں تو دیکھیں, نہیں سر, صحیح والی بات بتائیے گا کہ اگر ابھی تک میں نے ساری غلط باتیں بتائی. نہیں وہ تو آپ نے ٹھیک بتائی ہیں, ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہی بتاؤں گا یار. جو مطلب یہ ہے آپ مجھے پہلے سے ڈیفینسو پہ ڈال دو گے. میں پتہ میں 30 سال سے آپ سے ڈیل کر رہا ہوں, تو جتنی آپ کی عمر ہے اس سے زیادہ میری ڈیل. بالکل, اس میں کوئی تو اس لیے بات جناب یہ ہے کہ میں دعا گو ہوں پوری طرح سے کہ جو میرا جو مشن تھا وہ تو خان صاحب نے پورا کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. میں تو انڈیٹڈ ہوں. میں نے پارٹی میں تو ان کے لیے کیا کروں گا, میں تو پوری قوم جو ہے اس لحاظ سے وی آر انڈیٹڈ کہ انہوں نے قوم کے لیے وہ کر دیا جو میں نہیں کر سکا. کم از کم میں اپنی کمزوری اور اپنی ناکامی کو ماننے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں. میرا بھی یہی خواہش تھی. میں دن رات اسی کے لیے کام کرتا تھا. میں کبھی ان میں سے دونوں میں سے کسی کی حکومت میں شامل نہیں ہوا. میں نے کبھی ان کا پارٹ بننے کا نہیں, اپرچونٹیز کے باوجود فیصلہ نہیں کیا. اس کے باوجود میری ایک ہی خواہش تھی. میں کبھی کرپشن کے خلاف لڑتا تھا, کبھی اسٹولن ایسٹ کے خلاف لڑتا تھا, کبھی کہیں لڑتا تھا, کبھی کہیں لڑتا تھا. لیکن یہ مرتبہ بلند ملا, جس کو مل گیا اس کو اللہ نے دے دیا, وہ کامیاب رہے. ابھی تو اور کامیابیاں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ابھی یہ کامیابیاں قوم کی کامیابیوں میں ٹرانسفارم ہوں. تو اس لیے میں اس ساری جد و جہد کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل اکنالجمنٹ سے زیادہ میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں. میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. مجھے اس ملک میں میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں, اس ملک میں ایک ایک غریب کی جب میں حالت دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے مجرم کا بھی پتہ ہے. اگر ان کے مجرم کو کوئی آدمی کیفر کردار تک پہنچا رہا ہے عوام کی طاقت سے اور جمہوریت کی طاقت سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں شمولیت تو بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے. ہم تو میں نے تو وہ کام اپنے ذمہ لیا ہے جو شاید شامل ہونے والے لوگ بھی نہ کر سکتے ہوں. ایک کلیئر, ٹرانسپیرنٹ اور جیسے ان ایڈلٹریٹڈ سپورٹ فار دا گڈ کاز. صحیح سر, انکار نہ کرنا بھی ایک قسم کی ہاں ہی ہوتی ہے, لیکن بہتر ہوگا تحریک انصاف کے لیے اچھے فیسز آپ جیسے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ اگر ہوں گے تو ملک شاید مزید. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس تحریک انصاف کو بھی اور اس ملک کو بھی اب آپ جیسے نوجوان چہروں کی ضرورت ہے. ہمارے جیسے بابے جنہوں نے اپنا وقت گزار لیا تو کچھ کر نہیں سکے, ہمیں پوری اتنا نہیں کر سکے. کوشش دیکھیں, اصل تو کوشش ہوتی ہے, کوشش تو ہم اب بھی لگے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے.